کیا اس وقت صورتحال تھی جب ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی گئی؟ جمعے کا وقت تھا، جمعۃ الوداع، رمضان اور عید کی تیاریاں، ایسے میں زوردار دھماکہ، آپ جب اس سے متاثر ہوئے، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کیا منظر دیکھا؟ دیکھیے میں اس گلی میں موجود تھا، میں وہاں اس گلی کا رہائشی ہوں، اور یہ جہاز جو ہے ہمارے گھر کے بالکل قریب گرا ہے۔ میں جس وقت جہاز گرا ہے اس سے چند میٹر کے فاصلے پر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اور گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا، ابھی اس کا گیٹ بھی میں نے بند نہیں کیا تھا۔ یہ اتنا شدید دھماکہ ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ میں اس دھماکے کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی ہے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکا ہوں۔ بہرحال جس وقت میں گرا ہوں، گر کر میں برابر جو ہے زمین ہے اس کے اوپر گر گیا ہوں، اور وہاں ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ وہاں بالکل شعلے اور مختلف گیسز، دھواں اور شدید افراتفری کا عالم تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بس قیامت آ گئی، کیونکہ اتنا بڑا پلین جو ہے پاکستان کی تاریخ میں شہری آبادی پر فرسٹ ٹائم گرا، اور بہت ہی برے حالات تھے وہاں پر، اور ہر طرف جو ہے چیخ و پکار کی آوازیں، جہاز میں جو لوگ تھے وہ ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ہر طرف افراتفری تھی، اور دھواں اٹھ رہا تھا، شعلے اٹھ رہے تھے، اور جہاز کے ٹکڑے جگہ جگہ پھیلنے شروع ہو گئے۔ تو میں اس میں جس وقت میں وہاں پر گرا ہوں گاڑی سے، تو اس میرے اوپر بھی جو ہائیڈرولک آئل اور کچھ ایسی تپتی ہوئی چیزیں آئیں کہ میری جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ جل گئی تھیں، اور میرے چہرے کا جو لیفٹ سائڈ ہے وہ بھی جل گیا تھا، میرا جو ایک کان ہے وہ کٹ گیا تھا جو کہ فوٹیجز میں ہے، تو میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ میرے جو نیبر ہیں وہ لوگ جس وقت یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگے، تو میرے اتفاق سے جو جہاز تھا وہ میرے گھر کے سامنے ہی تھا، تو میرے گھر والے جو تھے وہ بالکل گھر میں ایک قسم کے محصور ہو گئے، اور میرے گھر میں بھی دھواں بھرا ہوا تھا جیسا کہ میرے گھر والوں نے بتایا، اور وہاں پر بھی اتنی سفوکیشن کا عالم تھا کہ میرے گھر والوں نے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بھی مر جائیں گے، اور ان لوگوں نے بھی بڑی مشکل سے جان بچائی اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جا کر۔ تو بہرحال یہ ایک میں وہاں پر زخمی حالت میں، جس وقت میرے پڑوسیوں نے مجھے دیکھا تو جس وقت وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے مجھے ڈریگ کر کے گھسیٹ کے اپنے کار پورچ میں لٹا دیا، اور باہر انہوں نے بتا دیا کہ جی اس طرح سے کر کے زخمی جو ہے وہ اس طرح سے کر کے ہمارے گھر مجھے ریسکیو کیا گیا، ریسکیو کر کے جو سب سے قریب ہاسپٹل تھا CMH ملیر، اس کے اندر وہ مجھے لے گئے، وہاں پر میں ریسکیو ہوا، وہیں پر جا کر مجھے فرسٹ ایڈ ملی، اور وہیں جا کر میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا، اور انہوں نے اسیس کر کے بتایا کہ جی یہ برن کیس ہے، یعنی یہ جھلسا ہوا ہے، اس کی 18% باڈی جو ہے جھلسی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ ناقابل فراموش ہے، اور یہ اس ٹرامے سے ہماری پوری فیملی گزری ہے، اور ہم لوگ آج بھی خوفزدہ رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور میرا کہنا یہی ہے کہ وہ جو جہازوں کی وہاں سے حمد و رفت ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور ان کو سیکیورٹی میجرز لینے چاہیے حکام بالا کو، CA کو، PIA کو، جو ریلیونٹ لوگ ہیں، اور وہ جو نیگلیجنس ہوئی ہے پائلٹ کی طرف سے اور ایئر کنٹرول ٹاور کی طرف سے، وہ انہیں اس کا سدباب کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی ایسے واقعات نہ ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ آپ اس قدر زخمی ہو گئے کہ آپ کا چہرے کا جو حصہ ہے وہ جھلس گیا، ٹانگیں جی متاثر ہوئیں اس سے، کتنا وقت لگا اس میں ریکور کرنے؟ اور جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اتنا فیصد حصہ جسم کا جھلس چکا ہے تو اس وقت آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی تھیں؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو حادثہ ہوا اس میں جب آپ نے آنکھ کھولی بستر پر، اپنے بیڈ پر، اسپتال میں، تو اطراف کے لوگوں میں ایک افراتفری دیکھ کر کیا آپ کو چیزیں ذہن میں آئیں؟ دیکھیں جی، میں جب ریسکیو ہوا ہوں اس کے بعد جب ہاسپٹلائز ہوا ہوں اس کے بعد میں بیڈ ریڈن ہو گیا تھا، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں چل پھر سکوں، اٹھ سکوں، تو وہ مجھے اس کو ریکور کرنے میں اور نارمل لائف کے واپس آنے میں مجھے تقریباً 8 ماہ لگے، اور اس دوران میں میری ملٹیپل سرجریز ہوئیں، اور مجھے اور کیونکہ میں جلا ہوا تھا تو لہذا اس کو ریکور کرنے میں کافی ٹائم لگا، اور بہت ماہر سرجن تھے جنہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کیا، اور
میں نے اس دوران میں تقریباً 200 ڈرپس لگیں مجھے، تقریباً 10 کلو کے قریب میں نے جو پین کلر ٹیبلٹس کھائیں، اور اس حادثے کی وجہ سے جو ہے میں بالکل پیرالائز ہو گیا، بیڈ ریڈن ہو گیا، اور مجھے تقریباً 8 ماہ لگے اپنی نارمل لائف میں واپس آنے کے اندر، اور یہ سارا سلسلہ ہوا، اور وہاں پر میری تقریباً 26-27 سرجریز ہوئی ہیں، ملٹیپل سرجریز ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے میری اسکن ریپلیس کی، اور وہ جو میرے وونڈس بن گئے تھے، جو زخم بن گئے تھے، ان کو ہیل اپ ہونے میں جو ہے کافی ٹائم لگ گیا. یقینی طور پر بہت لمبا عرصہ لگ گیا، اور پھر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ آپ اور آپ کی فیملی بڑے ٹراما میں چلے گئے، اور آپ جس طرح سے آپ ظاہر متاثر ہوئے، 1 سال کا لمبا عرصہ لگا اس کو ٹھیک ہونے میں، لیکن بہت ساری قیمتی جانیں جو چلی گئی ہیں، بہت ماؤں کے بیٹے بیٹیاں اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. لیکن آپ نے اس میں ایک ذکر کیا کہ جس طرح سے پائلٹ کی جو ہے وہ ایک غفلت جسے کہیں، تو اس پر آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ کیا ہمارے پاس کیا ابھی بھی پائلٹس کی ٹریننگ میں کمی ہے، یا ان کو حادثے کی صورت میں، ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں دی جاتی، اور کنٹرول روم میں اس کی کیا غفلت تھی؟ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہوں گا، حکام بالا سے کہنا چاہوں گا کہ جو پائلٹس ہیں یا جو آپ کا ریلیونٹ اسٹاف ہے، اس کو پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، اور انہیں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ وہ ٹوٹل جو انسٹرکشنز ہیں ایئر کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی، ایئر کنٹرول ٹاور کی، اس کو فالو کریں، بجائے اس کے کہ اوور کانفیڈنٹ ہوں اور اپنی مرضی کریں. تو وہ اگر یہ سجاد گل صاحب جو پائلٹ تھے اس جہاز کے، اگر وہ انسٹرکشنز کو فالو پراپر کر رہے ہوتے تو یہ حادثہ نہ ہوتا. اور پھر دوسری طرف وہ کیونکہ جمعے کی نماز کا وقت تھا، ایئر کنٹرول ٹاور میں بھی جو کافی اسٹاف تھا وہ موجود نہیں تھا. تو یہ جو ہے دونوں طرف سے جو غفلت کا مظاہرہ ہوا ہے، پائلٹ کی طرف سے بھی ہے وہ، اور ایئر کنٹرول ٹاور کی طرف سے بھی. تو اب آنے والے وقت میں ان کو چاہیے کہ ایسے سیکیورٹی میجرز لیں، اور ان سب کو ریسٹرکٹ کریں کہ یہ 100% جو ایئر کنٹرول ٹاور کی اور وہ جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کریں، بجائے اس کے کہ آپ سمجھیں کہ جی میری تو آرس بہت زیادہ ہیں، فلائنگ آرس بہت زیادہ ہیں، اور آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں. آپ کو 100% ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا چاہیے، ان پروسیجرز کو فالو کرنا چاہیے جو کہ موجود ہیں. یقینی طور پر ایک کبھی نہ بھلا دینے والا یہ واقعہ ہے 5 سال قبل جو آج کے روز ہی پیش آیا. کہیں نہ کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ضرور ہوئی کسی نہ کسی سے، کہ جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جانیں ضائع ہوئیں. اب اس کی بہتری کے لیے نہ صرف حکومت بلکہ متعلقہ اداروں کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے اس کے لیے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ سہیل اصغر صاحب تھے جو اس حادثے میں پیسنجر تو نہیں تھے لیکن اس کا شکار ہوئے، اور 1 سال کے طویل عرصے تک جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرتے رہے، اپنی بیماری کا، اپنے دیگر چیزوں کا، جس طرح سے جھلس کر ان کا جو چہرہ متاثر ہوا، ان کی ٹانگیں متاثر ہوئی. اور یہ تو صرف ایک شخص ہیں، اس کے علاوہ 2 اور جو ہے وہ پیسنجرز تھے جنہوں نے سروائیو کیا، جو آج حیات ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے قیمتی جانیں اس میں گئیں، ان کے ماں، بہنیں، بیٹیاں آج بھی ان کو یاد کرتی ہیں. ان کے لیے یہ 5 سال کا عرصہ ایک زندگی کا طویل اور لمبا عرصہ ہے، اور ان کے لیے تو ایسی بات ہے جیسے کل ہی ان کے جو اپنے تھے وہ ان کے ساتھ تھے. لیکن کیونکہ افسوسناک یہ واقعہ ہے جو کراچی میں آج سے 5 سال قبل پیش آیا، جس کے لیے اب آنے والے وقتوں میں اس سے بچنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں.